نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنتم عاكفون في المساجد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد اور اعتکاف کی فضیلت، یعنی مسجد کی بھی فضیلت اور اعتکاف کی بھی فضیلت۔ یہ جو چار دیواری جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں یہ کسی ذات یا شخصیت کی ملکیت نہ کبھی رہی ہے نہ کبھی ہوتی ہے۔ زمین آپ نے مسجد کے لیے دے دی ہے تو وہ اللہ کے نام پہ ہو گئی، اب اس میں کسی بندے کی تصرف کی اجازت نہیں رہی ہے، کسی بندے کی درمیان میں حکومت نہیں رہی ہے، ملکیت نہیں رہی ہے۔ اس چار دیواری میں آنے سے نہ کسی مسلمان کو کوئی روک سکتا ہے، نہ نماز پڑھنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ ذکر اذکار کرنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا گھر ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باہر جو اختلاف ہوں سارے، لیکن اس مسجد کے اندر اختلاف سے مابرا ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ مسجد وہ اللہ کا گھر ہے جسے بنانے والے کے لیے، جگہ دینے والے کے لیے اللہ کریم نے بے انتہا اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ دو بڑے کام، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر یقین رکھنا۔ فرمایا وہی لوگ اللہ کی مسجد بنایا کرتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھا کرتے ہیں، وہی مسجد کی تعمیر کیا کرتے ہیں یا جگہ دیا کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے نے مسجد بنائی ہے اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، تو فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنت، اللہ کریم ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا کرتا ہے۔ یہ تو تھا کہ مسجد لمبی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، کوئی واضح الفاظ موجود نہیں ہے۔ اب اس میں کہیں نہ کہیں ایک گمان باقی رہ گیا ہے کہ اگر کسی بندے نے چھوٹی مسجد بنائی ہے تو کیا پتہ اس کا یہ مقام ہوگا یا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے گھر کو بنایا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسجد چھوٹی بنائے یا بڑی بنائے، فرمایا وہ جس طرح کی بھی مسجد ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کریم بدلے میں اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا انعام ہے اس بندے کے لیے جو مسجد کے لیے جگہ وقف کرتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ دیتا ہے یا تعمیر کرتا ہے۔ اب پھر ایک اشکال باقی رہ گیا ہے کہ جو بندہ پوری نہیں بنا سکا ہے اس کا اجر کہاں ہے؟ یہ تو ہے کہ ایک بندے نے پوری مسجد بنا دی ہے، اب جو پوری نہیں بنا سکا ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتا رہا ہے، اس کا اجر کہاں ہے؟ اس کا جواب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاط او اصغر۔ حضور نے فرمایا اگر کسی نے چیل کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کریم اس کے لیے بھی بدلے میں جنت میں گھر بنا دیا کرتا ہے۔ اب چیل کے گھونسلے جتنی مسجد ہوتی کوئی نہیں ہے، اس میں بندہ کہاں سے آئے؟ تو گویا بتانا یہ مقصود ہے اگر کسی نے وہ جگہ اتنی گھیرتا ہے چیل کا گھونسلہ کہ جس میں 2-4 اینٹیں لگ سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ، تو جس نے اتنا بھی حصہ لگا دیا ہے کہ اس کے پیسوں سے 2-4 اینٹیں لگ گئی ہیں،
کوئی تھوڑی سی جگہ مسجد کی تعمیر کر دی گئی ہے تو فرمایا ہم اس بندے سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ حصہ تم نے اللہ کے گھر میں ملایا ہے، اب تمہیں اجر یہ ملے گا کہ اللہ کریم تمہارے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما دے گا۔ یہ تو بعد والا اجر ہے کہ قیامت والے دن، لیکن یہاں اگر آپ تصور کریں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس طرح ہے جس طرح وہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ اب نیکی کے عمل میں حصہ ملانے والا ایسا ہے جیسے وہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ اب یہ صف کا ایک حصہ ہے، پوری صف نہیں، صرف ایک حصہ جہاں ایک جائے نماز بنی ہے۔ اب کسی بندے نے پیسے دیے ہیں، اس کے پیسوں سے یہ جائے نماز کا ایک حصہ خرید کے لایا گیا ہے۔ جب تک یہ جائے نماز قائم رہے گی، جب تک مقتدی آ کے نمازی آ کے یہاں نماز پڑھتا رہے گا، جس نے یہ جگہ خرید کر دی ہے، یہ صف بنا کر دی ہے، اس کے نیچے جو کچھ لگا ہے اس کے لیے پیسے دیے ہیں، ہر بندے کو جتنا اس نمازی کو اجر ملا ہے اتنا ہی اللہ کریم اجر عطا فرمائے گا۔ تو مسجد میں پیسے دینا کوئی عام کام نہیں ہے، مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کے کسی کام کے لیے بھی حصہ ملانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ آخرت کا خوشہ ہوا کرتا ہے، آخرت کے لیے کہیں نہ کہیں محفوظ کیا جانے والا ایسا پھل ہوا کرتا ہے جس کا اجر اللہ کریم قیامت والے دن ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں دور سے مسجد میں آنے والے کی بھی اہمیت کو واضح فرما دیا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو سلمہ کے چند لوگ جن کا گھر تھوڑا دور تھا اور وہ چل کے آتے تھے مسجد نبی میں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا ہو ہم دور سے ہٹائیں اور مسجد کے قریب گھر خرید لیں۔ رائے ان کی جو اپنی سوچ تھی وہ اچھی تھی، غلط سوچ نہیں تھی۔ سوچ یہ تھی کہ مسجد کے قریب گھر ہوگا تو جلدی سے مسجد میں آ جائیں گے۔ اب جس بندے کے گھر سے 10 منٹ لگتے ہیں، اب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو یہاں آتے آتے 10 منٹ اس کے لگ جاتے ہیں۔ اب ایک بندے کا گھر سامنے ہے، وہ نکلتا ہے تو اس کے وہ 10 منٹ مسجد میں لگتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تک بات پہنچی تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو بنو سلمہ، بلکہ جیسے ہی تم گھر سے نکل پڑتے ہو، ہر قدم کے بدلے میں اللہ کریم تمہیں اجر اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جس کا گھر دور ہے، جو جتنا دور سے آتا ہے، اللہ کریم اسے اتنے دور سے آنے کا اتنا زیادہ ہی اجر اور ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تم کو ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس عبادت کی وجہ سے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، کہا حضور ضرور بتائیں۔ تو میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اچھی طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ سارے وضو کے اعضاء کو دھویا، وضو کیا اور زیادہ قدم چل کر وہ مسجد کی طرف گیا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہا، تو حضور نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے اس عمل کے بدلے میں اللہ کریم اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ یہ سارا اجر مسجد کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک بندہ فرض نماز پڑھنی ہے، وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، پڑھنی تو اس نے ہے، وہ پکا نمازی ہے۔ اب وہی بندہ گھر میں پڑھتا ہے اور ایک وہی بندہ ہے کہ وہ اٹھ کے آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ ایک ہی بندہ ایک ہی وقت میں ایک ہی نماز کہیں نہ کہیں پڑھ رہا ہے۔ اب وہی بندہ ایک گھر میں پڑھتا ہے اور ایک مسجد میں پڑھتا ہے، دونوں کا ثواب کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں عقل مند اتنے ہیں کہ دنیا جہاں تقسیم ہو رہی ہو، ہمیں آواز لگائی جائے نا کہ فری تقسیم ہو رہا ہے، اس طرف آؤ تو تمہیں 1 ملے گا اور اس طرف آؤ تو تمہیں 27 ملیں گے، تو ہم کبھی بھی 1 والی لائن میں نہیں لگیں گے۔ جلا کلا ہو، پاگل ہی کیوں نہ ہو، وہ 1 والی لائن میں نہیں لگے گا، وہ 27 والی لائن میں لگے گا کہ مجھے 27 ملے۔ لیکن وہی بندہ جو مسجد میں آتا ہے اسے نماز جماعت سے پڑھنے کا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو گھر میں ادا کرتا ہے اسے صرف 1 نماز کا، 1 نماز کے بدلے میں ہم 27 نمازوں کو چھوڑ کر 1 کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ایسے لوگوں کے لیے جو نمازی تو تھے مگر گھر میں پڑھتے تھے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوئی، تکبیر کہی جا چکی، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ تعداد تھوڑی ہے نمازیوں کی، تو میرے کریم محبوب علیہ السلام غصے کی حالت میں حضور نے فرمایا صحابہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا
حضور کو یہ شک نہیں تھا کہ جو نہیں آئے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں. صحابی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. نمازیں وہ سارے پڑھتے تھے. حضور نے فرمایا صحابہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں کہتا کہ لکڑیاں جمع کرو اور جا کر وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. اس سے بڑی کوئی وعید نہیں ہے حضور کی زبان سے. وہ زبان جو رحمت والی زبان ہے, کرم اور مہربانی والی زبان ہے. اگر سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس شخص کے لیے جو بے نمازی نہیں, نماز تو پڑھتا ہے مگر پڑھتا کرم ہے, مسجد کو چھوڑ کر. اس لیے اہمیت دیں تو مسجد کو دیں. یہ اللہ کا گھر بنایا ہے آپ نے تو اس کو آباد بھی آپ نے کرنا ہے, ذریعہ بھی آپ نے بنانا ہے. اور آپ یاد رکھیں چند دن باقاعدگی سے اگر آپ آتے رہیں, 5 وقت کے نمازی بن جائیں, چند دن صرف آپ آزما کے دیکھ لیں, 15-20 دن آپ ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 5 نمازیں پکی پڑھنی ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. پہلے والا عمل بھی آپ دیکھ لیں, 15-20 دن یہ پریکٹس کرنے کے بعد بھی دیکھ لیں. آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کا انسان خود بخود بدل جائے گا, آپ کے اندر کا ضمیر خود بخود بدل جائے گا. کیونکہ اللہ کریم کا قرآن فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جو بندہ نمازی بن جاتا ہے, یہ نماز ہمارا ایک ایسا عمل ہے جو تمہیں دنیا کی ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنے میں مدد دیا کرتا ہے. دوری ہے تو ہماری طرف سے ہے, ہم خود تیار نہیں ہیں. ایک نماز پڑھی ہے, پھر کل آ کے ایک پڑھی ہے, پھر 2-4 دن چھوڑ کے ایک پڑھی ہے, تو وہ نماز ہمیں کیا روکے گا؟ اگر پڑھنے بھی آتے ہیں تو ایک پڑھی ہے, دوسری گھر میں پڑھی ہے, دوسری پڑھی نہیں ہے, تیسری پڑھی ہے, تو کیا وہ نماز ہمیں برائی سے روکے؟ ہم نماز سے کو تو باقاعدگی سے ادا کرنے والے بنے تو پھر اس کے بعد کہیں. اور اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کسی بندے کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہے, مسجد میں آتا جاتا ہے, ابھی روٹین ہے اس کی, بظاہر اس کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ درست نہیں ہے, لیکن اس کی روٹین یہ ہے کہ وہ پکا مسجد میں آتا جاتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ایک خوشخبری سنا دی. فرمایا ایسا بندہ ہو جو تمہارے محلے میں رہتا ہو, تمہارے رشتہ داروں میں رہتا ہو, اور تم نے دیکھا ہو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے, مسجد کے ساتھ لگاؤ اس کا بڑا ہے, مسجد کا خیال بڑا رکھتا ہے, مسجد کی چیزوں کا اہتمام بڑا کرتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور میں جب کبھی اس کے ایمان کی گواہی دینے کا وقت آ جائے, پھر تم نے یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا, پھر تم نے یہ نہیں سوچنا کہ کیا پتہ اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا جب بھی تم سے مسجد میں آنے جانے والے کے متعلق گواہی مانگی جائے, حضور نے فرمایا اس کے اس عمل کے بدلے میں تم نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ ایماندار ہے کیونکہ یہ اللہ کے گھر کا خیال رکھا کرتا ہے. تو مسجد میں آنے جانے والا وہ کبھی خالی نہیں واپس پلٹتا ہے. اور صبح کے وقت آپ آتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ثواب آپ لوگوں کے لیے لکھا, ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا وہ بندہ جو صبح کے وقت مسجد میں آتا ہے اور کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے, نماز تو پڑھی ہے نا تو چلا گیا ہے, لیکن کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, کچھ سیکھنے آتا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم فجر کے وقت اسے کچھ سیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کا عمرہ قبول ہو گیا ہے جو صبح یہاں کچھ نہ کچھ روز سیکھ کے جاتا ہے. اور فرمایا اگر وہی بندہ شام کے وقت کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کریم اس سیکھنے کے بدلے میں اس اپنے بندے کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ بھی ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایک جگہ مختص کرتا ہے, فرض نماز کے لیے نہیں, فرض نماز تو آپ کو جہاں جگہ ملے وہیں آپ نے پڑھنی ہے, سب مکمل کرنی ہے. اب فرض نماز کے بعد آپ کی ایک جگہ مختص ہے کہ آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, باقی نماز پڑھتے ہیں. افضل تو یہ ہے کہ مسجد کی جگہ بدل بدل کر آپ نماز پڑھیں, ہر جگہ آپ کی نماز پڑھنے کی گواہی دیں. لیکن ایک بندے کا اپنا ذوق اور شوق ہوتا ہے, اگر بندہ ایک جگہ مختص کرتا ہے کہ میں نے اس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے, مر گیا ہے, چلا گیا ہے, اب چند دن گزرنے کے بعد وہ جس جگہ پہ کھڑا ہو کے باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا نا, وہ زمین اسے پکارے گی کہ اے میرے نمازی کہاں گیا ہے تو, کہاں گیا ہے تو, کدھر گیا ہے میرے مالک کو بندہ جو میرے اوپر باقاعدگی سے نماز پڑھا کرتا تھا. اور آ کر وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی, اے میرے مالک میں وہ سخت ہوں
جس پر تیرا یہ بندہ نماز پڑھا کرتا تھا، میں رو رو کے اپنے اس نمازی کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہوں، تو وہ صف بھی ہمارے لیے دعا کرے گی اگر ہم نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے بنیں گے، مسجد کا خیال کرنے والے بنیں گے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کے اعمال میرے تک پیش کیے گئے، حضور نے فرمایا میں نے نیکیاں دیکھی تو حتیٰ کہ میں نے اس شخص کی نیکی کو بھی دیکھا جس نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیا، ایک تنکا، جہاں آپ بیٹھتے ہیں آ کر وہاں دیکھیں ارد گرد کوئی گند پڑا ہے، چھوٹا سا تنکا بھی پڑا ہے، اس سے اٹھائیں اپنی جیب میں ڈالیں، اسے اٹھائیں باہر پھینکائیں، وہ مسجد کی صفائی کا باعث بنے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ خادم نے کرنا ہے، یہ صفائی والے نے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں بظاہر بندہ رکھا ہے کام کے لیے، لیکن کوئی حق تو ہمارا بھی بنتا ہے، کوئی نیکیاں تو ہمیں بھی خریدنے کا باعث بنے، کوئی سبب تو ہم بھی بنائیں کہ ہم بھی نیکی کرنے والے بنے۔ اس لیے اہتمام کریں کہ مسجد کی صفائی کریں، کہیں نہ کہیں گند پڑا ہے اسے اٹھائیں، خود پھینک دیں، کسی کو دوسرے کو اشارہ کرنے کے بجائے کہ یہ تو نے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، نہیں، خود کر لیں۔ اللہ کے گھر کا کام ہے، اپنے گھر کا کام میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ کے گھر کا کام کون کرے اگر ہم نہیں کریں گے؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں، حضور نے فرمایا مسجد سے تنکا باہر پھینکنے والے کی بھی نیکی کو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے چند ایک کا احکام جو روزے کے متعلق نازل فرمائے، رمضان کے متعلق نازل فرمائے، انہی میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو پیغام دے دیجئے کہ رمضان کی ندیم ساعتوں میں تم ہماری مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرو۔ اب یہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ایک ایسا اجر ہے، آپ دیکھیں، صرف سوچیں کہ وہ 10 دن بندہ جو باہر نکلتا ہے تو موبائل استعمال کرتا ہے، دوستوں یاروں سے ملتا ہے، کہیں کاروبار کرتا ہے تو حلال حرام اکٹھا کرتا ہے، کہیں دھوکہ دہی ہے، کہیں فریب ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے کسی سے بات کرتے کرتے، کتنے قسم کے گناہوں سے وہ بچتا ہے بندہ جو مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ 10 دن بیٹھ جاتا ہے، کسی سے میل ملاپ نہیں ہے، اس کا فالتو بات کوئی نہیں ہے، بالکل خاموش رہنا بھی ثواب کوئی نہیں ہے اعتکاف میں۔ یہ مکروہ لکھا ہے محدثین نے کہ جو بندہ صرف کہے کہ بس میں نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے بھی پوچھ سکتے ہیں، دین سیکھنا ہے تو سیکھ سکتے ہیں، یہ تو ثواب کا کام ہے اور یہی موقع ہوتا ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنا فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، باہر بندہ کوئی نیکی کر رہا ہے تو فرمایا زمانے والے مل کر جتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ ساری نیکیاں اعتکاف کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ بظاہر وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی کا محلے میں جنازہ ہو گیا ہے، اب اعتکاف والا تو نہیں جا سکتا ہے، تو اس اعتکاف والے کو اس جنازے کا ثواب مل جائے۔ لوگ باہر نیکی کر رہے ہیں، وہ اس اعتکاف کی وجہ سے کوئی نیکی نہیں کر سکا ہے تو اسے اس نیکی کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اتنا اہتمام سرکار کیا کرتے تھے، ہر سال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضور پورا رمضان پہلے روزے سے لے کر چاند رات تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک دن کا اعتکاف کر لیا، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن بیٹھ گیا مسجد میں، حضور نے فرمایا اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ کریم 3 خندقوں کا، 3 کھائیوں کا، 3 کہیں نہ کہیں ان گڑھوں کا فاصلہ پیدا کر دے گا جن سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ گویا فرمایا جہنم اس سے کوسوں دور ہو جائے گی جو بندہ ایک دن بھی اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے گھر میں اعتکاف کر لے۔ 3 خندقیں بن جائیں گی اس کے اور دوزخ کے درمیان، ایک دن اللہ کے گھر کا اعتکاف کر لے گا۔ اس لیے اہتمام کریں، موقع ہے اگر تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کا نظام چل سکتا ہے، آپ نبی ہوں 10 دن تو پھر ضرور بیٹھیں، مجبوری ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں فارغ بھی ہوتے ہیں ہم، وقت بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، خود نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، جو فارغ ہیں جن کے پاس وقت ہی وقت ہے انہیں بٹھائیں، نوجوان نسل کو بٹھائیں، اہتمام کریں اس بات کا کہ وہ سیکھیں، دین سیکھیں، نماز سیکھیں۔ یہ دور ایسا ہے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک حدیث لے کے آ جاتے ہیں اور پھر برگلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہمیں نہ آئے کا پتہ ہوتا ہے نہ جائے،
ہمیں نہ اپنا پتہ ہے، نہ اپنے مسلک کا پتہ ہے، نہ پتہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں۔ اب ہمیں کسی نے ایک حدیث دکھائی ہے، ہم اسی پہ چل پڑے، دوسری طرف بے شک ہزاروں حدیثیں موجود۔ بھائی ہم نے کسی سے سیکھی جو نہیں، ہمیں کسی نے بتایا جو نہیں ہے، ہم کسی کے پاس بیٹھے جو نہیں ہیں۔ تو اس لیے نوجوان نسل کو لائیں، اپنے ان بچوں کو لائیں جو اس قابل ہیں کہ وہ دین سیکھ سکیں، ان کا اہتمام کریں، انہیں بٹھائیں، خود بیٹھیں، وقت ہے تو خود سیکھیں کہ ہم جو جو کام کرتے ہیں زندگی کے جس شعبہ میں، ہم بریلوی ہیں، حنفی ہیں، ہم جو جو کام کرتے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ خود ہر بات پوچھنے کے لیے آگے بڑھیں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ یہ بات درست ہے، یہی کام ہمارا غلط ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم درست کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں غلط ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں۔ لوگ اگر فائدہ اٹھاتے ہیں انہی کمزوریوں کا اٹھاتے ہیں اور وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ برملا ہے کہ چند جہلا کی وجہ سے، چند جاہل لوگوں کی وجہ سے وہ رسماً آگے بڑھتے گئے ہیں، وہ رسماً مصلے پہ بیٹھ کر، رسماً وہ منبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے گئے ہیں جس وجہ سے وہ باتیں بڑھتی گئی ہیں اور لوگ ان کو کرتے چلے، حالانکہ ان کا شریعت اور دین سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نیت ایسی کی ہے اعتکاف کی کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھوں گا، تو فرمایا اس کے اعتکاف کرنے کے بدلے میں اللہ کریم اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام الہ العالمین۔ نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صحیح معنوں میں ہمیں مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مسجد تیرا گھر ہے، ہم تیری رضا کی خاطر اس مسجد میں آتے ہیں، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صبح کے وقت جو لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق ہم سب کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما۔ مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو بے انتہا عطا فرمانے والا ہے۔ مالک ہم میں سے ہر کوئی وہ بندہ جس کے پاس وقت بھی موجود ہے وہ وقت نکال سکتا ہے، اسے اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی کہیں نہ کہیں توفیق عطا فرما۔ مالک کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، آپ کے دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، جس عقیدے پر ہیں ساری زندگی اسی پر رہتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔